مقابلہ کریں عمل میں، تو سب عمل کی دوڑ میں ہیں۔ یہ جو عمل کی دوڑ ہے یہ کیوں ہے؟ تاکہ اس دوڑ کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں۔ یہ دوڑ بدنی دوڑ نہیں ہے، یہ ریس نہیں لگ رہی، یہ کردار اور عمل کی دوڑ ہے، اور اس دوڑ کے ذریعے سے ہم جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ قرب پروردگار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے عزیزان گرامی بدن کو اولویت حاصل نہیں ہے، روح کو اولویت حاصل ہے۔ اور یاد رہے کہ بدن مؤنث اور مذکر کا ہوتا ہے، بدن مؤنث اور مذکر ہوتا ہے، روح مؤنث و مذکر نہیں ہوتی۔ جب روح کو وسیلہ بنایا ہے اللہ نے کہ وہ قرب حاصل کرے، تو روح تو مؤنث مذکر نہیں ہے، لہذا قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمہیں مرد ہونا پڑے گا یا مرد ہوگے تو مجھ تک پہنچو گے، بلکہ مجھ تک ایک خاتون بھی پہنچ سکتی ہے، یعنی میرا قرب حاصل کر سکتی ہے۔ عزیزان گرامی ہم نے بہت سے مرد دیکھے جو میدان سے بھاگ رہے تھے، اور ہم نے کچھ عورتیں دیکھی جو میدان میں ڈٹی کھڑی تھی اور علی مولا کے لشکر کو مزمحل ہونے سے بچا رہی تھی، اور آوازیں دے دے کے کہہ رہی تھی بھاگ کر کہاں جا رہے ہو، جنت تو یہاں کھڑی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حرہ سعدیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ اب کیا کریں، ہمارے یہاں کا مزاج وہ بھی آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ بہتر کرنے کی جد و جہد میں ہوں۔ ایک ساتھ تو سب کام ٹھیک نہیں ہو پائیں گے جی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا، اسے ہم نہیں مانتے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کا ادب بھی نہیں کریں گے؟ بھائی جس نے بھی نبی کو پیار سے دیکھا وہ ہمارا پیارا، جس نے نبی کا احترام کیا وہ ہمارا محترم۔ نبی سرکار کے بچپن کے جتنے معجزات ہیں ان سب کی راویہ جناب حلیمہ سعدیہ، لہذا کتنی محترم شخصیت ہوگی۔ اب اس بحث میں پڑھنے کے بعد میں نے تو یہ منظر بھی دیکھا کہ ان کی قبر پہ نہیں جا رہا تھا ایک بظاہر مولائی اور مومن۔ جب ہم مدینہ منورہ میں نے کہا جی وہاں گئے کہ وہاں کیوں جائیں؟ ارے وہاں کیوں نہیں جاؤ؟ کہ انہوں نے کوئی دودھ پلایا؟ ارے بھائی دودھ نہیں پلایا تھا، پیار تو دیا تھا۔ کیا مزاج ہو گیا ہے؟ صلوات پڑھ لے ذرا محمد وآلہ۔ محبت تو کی، احترام تو کیا نا ہمارے نبی کا۔ بس جس نے بھی ہمارے نبی کا احترام کیا ہے وہ ہمارا محترم ہے، ایسا ہی ہے نہیں؟ اب ایک جانب تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا یہ مقام کہ سرکار کے بچپن کے سارے واقعات ان سے منسوب ہیں، ان سے روایت ہے جی۔ بکریاں لے کر نکلی، سرکار نے فرمایا آج میں بھی چلوں گا ساتھ، توجہ ہے، سرکار نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا آج میں بھی ساتھ چلوں گا۔ آپ جب باہر نکلے جانوروں کے ساتھ تو حضرت نے ایک بکری کو بڑا لاغر دیکھا، تو پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ کہ یہ بیمار ہے، خدا نہ کرے کہیں مر نہ جائے۔ تو حضرت نے اس کے قریب جا کے صرف ایسے ہاتھ اس کے اوپر پھیرا، دیکھتے ہی دیکھتے صحت مند ہو گئی، دودھ دینے لگ گئی۔ یہ ساری روایات جو بچپن کے معجزوں کی ہیں سرکار کی، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے منسوب ہے۔ ان کی بیٹی، اچھا ایک جانب خود تو ایسی، ساتھ میں ان کی بیٹی کا کارنامہ تو دیکھیں۔ ان کی بیٹی حرہ سعدیہ، بصرے کا گورنر، ظلم پر ظلم، زیادتیوں پر زیادتیاں بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اتنے تنگ آ گئے علی والے کہ آخر سب نے ایک اجتماع بلایا اور طے یہ کیا کہ کسی طرح شام کے دربار تک احتجاج پہنچایا جائے۔ کوئی مرد تیار نہیں ہو رہا تھا۔ پردے کے پیچھے سے اسی بی بی کی آواز آئی، کہا میں جاؤں گی شام اور جا کر احتجاج کروں گی۔ سب نے کہا بھائی تم خاتون ہو، تم کیسے بات کرو گی، کیا کرو گی؟ کہا نہیں یہ میرا کام ہے۔ اور پھر چلی ہیں بصرے سے شام پہنچی، اور دروازے پر دربار کے پہنچ کے اندر بغیر پوچھے، کسی سے کیا پوچھنا ہے، دربار میں آنے لگی تو سپاہیوں نے روک دیا، شور مچا، تکرار کرنے لگی کہ مجھے جانے دو، میں تمہاری محتاج نہیں ہوں، مجھے بات پہنچانی ہے۔ جب شور اندر پہنچا تو یہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی کیسا شور ہے؟ کہا ایک خاتون ہے جو بصرے سے آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ملنا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آج وقت نہیں ہے، ٹھہرو کہیں جا کر، پھر جب ٹائم ہوگا جب ملوائیں گے۔
مگر وہ کہہ رہی ہے مجھے ابھی ملنا ہے، آج ہی ملنا ہے۔ تو کہا کون ہے؟ کہا حرہ سعدیہ۔ یقین جانیے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا فوراً لے کر آؤ۔ صاحب نے کہا بھائی کون ہے یہ؟ لوگ تو کئی دن سے ٹائم مانگ رہے ہیں تو ٹائم نہیں مل رہا، جیسے ہی نام سنا تو فوراً کا فوراً لے آؤ۔ جیسے ہی داخل ہوئی تو ایک دم کھڑے ہو کر کہنے لگا حرہ کہاں بصرہ کہاں شام، بیٹھو کوئی تواضع کروں؟ تو کسی نے آواز دے کر کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا تم نہیں جانتے؟ میں جانتا ہوں۔ جب صفین کے لشکر میں علی کا لشکر مزمحل ہو رہا تھا، صفین کے میدان میں علی کا لشکر مزمحل ہو رہا تھا، تو علی والے کچھ جا رہے تھے تو یہ ایک اونٹنی پر بیٹھ کر آئی۔ ہر اونٹنی پہ بیٹھنے والی ایک جیسی نہیں ہے۔ ناراض ہو گئے آپ؟ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ ہاں یہ اونٹنی پر بیٹھ کر آئی اور اس نے، میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس اونٹنی کا رنگ کیسا تھا اور اس نے کپڑے اس دن کیسے پہنے ہوئے تھے، اور اس نے خطبہ دیا علی کی شان میں، اور جاتے ہوئے لشکر سے کہا کسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تمہیں مرنے کے بعد بھی علی کا سامنا ہے، تم علی کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ اس نے ایسے فضائل پڑھے علی کے کہ جاتا ہوا لشکر واپس آ گیا، اور جو جنگ ہم جیت رہے تھے وہ ہارنے میں تبدیل ہو گئی۔ کہا جی نہیں جانتے یہ کون ہے؟ سب نے کہا کہ کیا کریں گے اب آپ ان کے ساتھ؟ کہا حرہ بتاؤ علی دنیا سے چلے گئے کیسا لگتا ہے؟ مولا کی شہادت ہو چکی تھی۔ کہا علی دنیا سے چلے گئے کیسا لگتا ہے؟ سنیں گے جملہ؟ تو ایسے جملے کوئی خاتون بولے تو پھر آج 1400 سال بعد اس ممبر سے اس کا ذکر ہو یا نہ ہو؟ خاتون حرہ سعدیہ نے آواز دے کر کہا علی نہیں گئے، عدالت مر گئی۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ کہا تمہارے حاکم نے یہ کیا وہ کیا، اتنا ظلم اتنی زیادتی۔ کاتب کو آواز دے کر کہا کاغذ قلم لے کر آؤ، یا عزل نامہ لکھو، معزولی کا خط لکھو۔ بسر ابن ارطاد کو معزول کیا، مہر لگائی، حرہ کے ہاتھ میں لیٹر خط پکڑایا، جاؤ تم جا کر اس کو تھما دینا، اور ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں۔ تو سنیں گے کیا کہا؟ کہا عزت بچانے کے لیے عدالت اور ہے، اللہ کی خاطر عدالت اور ہے۔ تو میری مثال مکمل ہوئی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عمل صالح کوئی مرد ہی کرے۔ کب کیا کیسی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کی تشخیص، اور اس تشخیص کی بنیاد پر عمل، یہ ہے عمل صالح۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہاں نماز کا ذکر ہے اس میں؟ کہاں روزے کا ذکر ہے؟ اس لیے کہ نماز اور روزہ ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی نماز اور روزہ نہیں کر رہا تو وہ خود کو مومن کیسے کہہ رہا ہے؟ ایمان کا خود بخود کا تقاضا ہے عبادت الہیہ۔ یہ عمل صالح کہاں ہے؟ یہ کون سا احسان ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ وہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو کرنا ہی ہے جسے نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد کہا جاتا ہے۔ وہ تو کرنا ہی ہے۔ مومن ہو، مومن بھی ہو نماز نہیں پڑھتے، مومن بھی ہو روزہ نہیں رکھتے، اس پہ سوال اٹھے گا۔ خود بخود کا ہے وہ مسئلہ، خودکار کا مسئلہ ہے۔ یہاں بٹن دبایا، یہاں پنکھا چلا، یہاں کہا لا الہ الا اللہ، وہاں سجدہ لازم، یہاں کہا محمد رسول اللہ، وہاں اسلام کے تقاضے لازم، یہاں کہا علی ولی اللہ، وہاں ولایت کا اظہار لازم۔ یہ خود بخود کے کام ہے، اس میں کوئی احسان نہیں کر رہا کوئی کسی کے اوپر، اور اگر نہیں کر رہا تو وہ اپنے عقیدے میں جھوٹا ہے۔ اگر وہ عقیدے کے مطابق عمل انجام نہیں دے رہا تو عقیدہ ہے ہی نہیں، وہ بول رہا ہے، رسمن الفاظ ادا کر رہا ہے، روایتاً اس گھر میں رہتا ہے، اس گھر میں پیدا ہو گیا ہے، مگر ضروری نہیں ہے وہ مومن ہو اور مسلمان ہو۔ عمل صالح ہے ذمہ داریوں کی تشخیص، اور ذمہ داریوں کی تشخیص پر اس کے مطابق عمل انجام دینا، یہ ہے عمل صالح۔ وہ مرد ہو یا عورت، وہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن، اور اس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ ایمان کے ایک حسین درجے پر فائز ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم اس کی زندگی کو دوسروں کے لیے زندگی کا عنوان قرار دیتے ہیں۔ لفظوں کو اور بہتر کروں، پھر ہم اس کی زندگی کو نمونہ عمل بنا دیتے ہیں، پھر لوگ اسے یاد کر کر کے
اپنی زندگیوں کو سدھار رہے ہوتے ہیں، پھر اسے یاد کر کر کے اپنے معاملات کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں۔